الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح المدوم کتاب حج درس نمبر 199 میں استطاعت حج جتنا مال ہبہ ہونے کا حکم بیان کیا جائے گا۔ بذل زاد و راحلہ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی اور اسی کے متعلقہ فروعات میں سے ہے کہ اگر استطاعت حج جتنا مال ہبہ ہوتا ہے تو اس صورت میں آیا حج واجب ہو جائے گی یا نہیں۔ استطاعت کی تکمیل کا مال دیا جانے کی صورت کا بھی حکم بیان کریں گے۔ ہبہ کی اقسام اور ان کی مختلف صورتوں کا بھی تذکرہ ہوگا، متعلقہ فروعات اور احادیث بھی ذکر ہوں گی، اور شہید ثانی کی تحقیق اور تجزیہ بھی پیش کیا جائے گا۔ اس سے پہلے بیان ہو چکا ہے کہ اگر عین زاد و راحلہ باذل کیا جائے اور اس کی آفر کی جائے تو حج انسان پر واجب ہو جاتی ہے، اور اگر وہ قرض رکھتا ہو یا مستثنیات حج جیسے گھر، نوکر، لباس اور علمی کتابوں کی لائبریری تو اس کے پاس ہو اور ان کی احتیاج رکھتا ہو اور وہ اس کے پاس موجود نہ ہوں، تو بھی فرمایا کہ جب باذل کیا جاتا ہے زاد و راحلہ تو حج اس پر واجب ہو جاتی ہے، اور ان اموال کو جدا کرنا ضروری نہیں ہے چونکہ وہ اپنے مال سے اس کی استطاعت حاصل نہیں ہو رہی۔ اس کا ایک استثناء فرماتے ہیں کہ اگر انسان کے پاس اپنا مال کچھ مقدار میں موجود ہو اور کچھ حصہ دوسرا شخص اس کو باذل کرے تو اس صورت میں استطاعت جو اس کو حاصل ہوتی ہے تو ضروری ہے کہ وہ اموال جو مستثنیات میں شمار ہوتے ہیں، قرض اور گھر اور نوکر وغیرہ، تو وہ اس کے پاس پہلے موجود ہونے چاہیے، چونکہ اس کا اپنا مال بھی استطاعت کو حاصل کرنے میں دخیل رہا ہے۔ اگر اس کا اپنا مال اس کے ضروری اخراجات، گھر اور علمی لائبریری اور لباس وغیرہ اور اس کے قرضے وغیرہ کو پورا کرنے کے بعد اتنی بچت اس کے پاس ہو کہ دوسرے کا مال جو باذل کی صورت میں اسے مل رہا ہے اس کے ساتھ مل کر ان تمام خرچوں کو پورا کرنے کے بعد استطاعت حاصل ہو تو حج واجب ہوگی، ورنہ حج واجب نہیں ہوگی۔ اور یہ تو باذل کی بات ہے۔ اگر کسی کو کچھ مال ہبہ کیا جاتا ہے اور استطاعت حج کے برابر ہوتا ہے تو آیا اس کا بھی حکم باذل کی طرح ہے کہ حج انسان پر واجب ہو جائے گی اور اس کو قبول کرے یا نہ کرے؟ تو اس میں تفصیل دیتے ہیں۔ اگر ہبہ مطلق ہو، یعنی شرط نہ کرے کہ انسان اس مال کے ذریعے حج کرے، تو اس صورت میں اس مال کا قبول کرنا واجب نہیں ہے کہ اس پر استطاعت حاصل ہو جائے اور اس پر کیا ہو، حج واجب ہو جائے، چونکہ قبول کرنا بھی ہبہ میں ایک قسم کا اکتساب ہوتا ہے اور انسان پر واجب نہیں ہے کہ استطاعت حج کے لیے اکتساب کرے۔ لیکن اگر ہبہ مشروط ہو اور شرط کرے کہ اس مال کو تمہیں ہبہ کرتا ہوں کہ اس سے حج بجا لاؤ، تو اس صورت میں دو فرض ہو سکتے ہیں۔ اگر وہ مال عین زاد و راحلہ ہو تو انسان پر واجب ہے کہ اس کو قبول کرے، جیسے باذل زاد و راحلہ کی صورت میں اس پر واجب ہوتا تھا۔ اور اگر مال عین زاد راحلہ نہ ہو بلکہ کچھ پیسے اس کو دیے جائیں کہ اس سے حج کرو، تو پھر قبول کرنا واجب نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی ایک قسم کا اکتساب ہے اور حج واجب کے استطاعت کے لیے اکتساب واجب نہیں ہوتا۔ تو بہرحال یہ شہید ثانی کی تفصیل ہے، اس پر گفتگو ہوگی۔ نعم لو بذل له ما يكمل الاستطاعت اشترط زیادت الجمیع عن ذلك۔ یہ تو باذل کی صورت میں ہے کہ اگر اسے اتنا مال باذل کیا جاتا ہے جو اس کے اپنے مال کے ساتھ مل کر استطاعت کی تکمیل کرتا ہو،
تو شرط ہے کہ یہ سب جو ہے وہ اس کے لازمی خرچے، گھر اور لائبریری اور نوکر اور لباس والے اخراجات سے زیادہ جو مال ہے وہ استطاعت جتنا ہو۔ لیکن اگر وہ کچھ مال دیتا ہے، کچھ اس کے پاس مال پڑا ہوا ہے، وہ اس کے گھر کے خرچے بھی پورے نہیں ہو رہے، تو پھر اس پر واجب نہیں ہوگا حج کرنا۔ وَكَذَا لَوْ وَهَبَ مَالًا مُطْلَقًا، اور اسی طرح حکم ہے اگر اسے مال ادا کیا جائے، ہبہ کیا جائے، مطلقہ، ہبہ مطلقہ ہو، اس میں حج کی شرط نہ رکھی گئی ہو، تو اس کو بھی قبول کرنا واجب نہیں ہے، اور ہبہ مطلقہ کے ذریعے حج واجب نہیں ہوگی۔ اما لو شرط الحج بہ، لیکن اگر اس کو مال ہبہ کیا جائے اور اس میں اس مال کے ذریعے حج کی شرط رکھی جائے کہ میں یہ مال آپ کو ہبہ کرتا ہوں کہ اس کے ذریعے حج کرو، فَكَالْمَبْذُولِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ الْقَبُولُ إِنْ كَانَ عَيْنَ الزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ، تو یہ بھی بذل زاد و راحلہ کی طرح ہوگا، اور اس پر قبول کرنا واجب ہوگا اور اس پر حج واجب ہوگی۔ ان کان عین الزاد والراحلۃ، اگر اسے جو ہبہ کیا جا رہا ہے وہ عین مال زاد راہ اور راحلہ یعنی سواری ہو۔ خلافا للدروس، یعنی شہید اول اپنی کتاب دروس شرعیہ میں اختلاف رکھتے ہیں، اور اس صورت میں یعنی جب عین مال زاد راہ اور راحلہ اسے ہبہ کیا جاتا ہے تو قبول ہبہ کو واجب نہیں سمجھتے، جس طرح کے غیر عین مال زاد راہ اور راحلہ کی صورت میں بھی شہید ثانی بھی اس کو قبول واجب نہیں سمجھتے۔ اگر عین مال نہ ہو بلکہ اس کو پیسے دیے جائیں کہ اس کے ساتھ زاد و راحلہ خرید کر آپ حج پہ جائیں، تو اس صورت میں شہید ثانی کے نزدیک بھی قبول کرنا واجب نہیں ہے۔ تو شہید اول فرماتے ہیں یہ اسی طرح ہے جیسے یعنی پیسے اس کو زاد اور راحلہ کے لیے دیے جائیں تو قبول کرنا واجب نہیں ہوتا۔ گویا کہ ان کی دلیل یہ ہے کہ جب انسان کو جو مال دیا جا رہا ہے حج کے لیے ہبہ کی صورت میں ہو اور شرط کرے کہ اس کے ساتھ حج کرو، تو یہ شرط اسے ہبہ ہونے سے خارج نہیں کر سکتی، اور چونکہ ہبہ ایک مستقل معاملہ ہے، عقد ہے، قبول کی احتیاج رکھتا ہے، تب اس کو جا کر مال ملکیت میں آئے گا۔ اگر وہ قبول کرے تو یہ ایک قسم کا اکتساب ہوتا ہے، اور حج کی استطاعت کے لیے اکتساب کرنا واجب نہیں ہوتا۔ بعض محققین نے یہاں پر ایک سوال اٹھایا ہے کہ سابقاً مصنف کی کتاب دروس شرعیہ سے نقل ہوا ہے کہ اگر بعض تملیک کی صورت میں ہو کہ ہبہ بھی انواع تملیک میں سے ہے تو حج انسان پر واجب ہو جاتی ہے، جبکہ یہاں پر دروس شرعیہ سے نقل ہو رہا ہے کہ قبول ہبہ حج کے لیے واجب نہیں ہوتا، تو یہ دونوں جو کلام ان کی دروس شرعیہ سے نقل ہو رہے ہیں ان کو آپس میں کیسے جمع کریں گے؟ یعنی ان کے سابقہ کلام سے ظاہر ہوتا ہے کہ باذل بصورت تملیک حتیٰ ہبہ کی صورت میں بھی ہو تو حج واجب ہو جاتی ہے۔ یہاں ان کا کلام بتا رہا ہے کہ اگر ہبہ کی شکل میں اسے زاد و راحلہ دیا جائے تو پھر اس کو قبول کرنا واجب نہیں ہے اور حج اس پر واجب نہیں ہوگی۔ تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ سابقاً جو انہوں نے باذل میں کہا تھا تو وہ ایک علیحدہ بحث تھی، اور یہاں پر جو فرما رہے ہیں یہ ایک دوسری جہت ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ مقام اول میں ان کی بحث تھی کہ آیا جب کسی شخص کو ہبہ کیا جاتا ہے مال تو آیا فقط ہبہ کرنے سے وجوب حج انسان پر آئے گا یا نہیں آئے گا، تو وہاں پر مصنف کا نظریہ یہ تھا کہ وجوب حج انسان سے تعلق پکڑے گا۔ لیکن یہاں پر دوسری بحث ہے کہ آیا اس ہبہ کو قبول کرنا انسان پر واجب ہے یا واجب نہیں ہے۔ اگر قبول کرنا واجب ہو تو جب وہ قبول کرے گا تو وہ حج کا وجوب مستقر ہو جائے گا، یا یہ کہ قبول کرنا واجب نہیں ہے ہبہ کا کہ اگر اس کو رد کر دے تو وجوب حج بھی اس سے قرار پیدا نہیں کرے گا۔
تو یہاں پر قبول ہبہ کے حوالے سے شہید اول کا نظریہ یہ ہے دروس میں کہ قبول ہبہ واجب نہیں ہے اور حج کا وجوب بھی اس سے قرار پیدا نہیں کرے گا۔ وَلَا يَجِبُ لَوْ كَانَ مَالًا غَيْرُهُمَا لِأَنَّ قَبُولَ الْهِبَةِ اكْتِسَابٌ وَهُوَ غَيْرُ وَاجِبٍ لَهُ، اور فرماتے ہیں کہ اگر عین زاد و راحلہ کے علاوہ کوئی مال اسے ہبہ کیا جائے، اگرچہ شرط ہو کہ یہ ہبہ کرتا ہوں کہ تم حج پر جاؤ، تو اس کا قبول کرنا واجب نہیں ہے۔ لِأَنَّ قَبُولَ الْهِبَةِ اكْتِسَابٌ، چونکہ ہبہ کا قبول کرنا ایک قسم کی کمائی ہوتی ہے، ایک قسم کی اکتساب ہوتی ہے، وَهُوَ غَيْرُ وَاجِبٍ لَهُ، اور وہ حج واجب ہونے کے لیے جو استطاعت ہوتی ہے اس کے لیے کمائی کرنا واجب نہیں ہوتا۔ اگر خود بخود انسان کے پاس اتنا مال جمع ہو جاتا ہے کہ اس کو استطاعت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر تو وہ حج واجب ہوگی اور اس کو جانا پڑے گا، لیکن اس طرح نہیں تصور پیش کیا گیا کہ انسان محنت کر کے اتنا مال کمائے کہ وہ مستطیع ہو جائے اور حج اس پر واجب ہو جائے، بلکہ حج کا وجوب نماز کے لیے وقت کی طرح ہے کہ اگر انسان کے لیے وقت ہو جاتا ہے تو پھر اس پر نماز واجب ہو جاتی ہے، اگر وقت نماز سے پہلے انسان فوت ہو جائے تو اس پر نماز واجب نہیں ہوتی۔ وَبِذَلِكَ يَظْهَرُ الْفَرْقُ بَيْنَ الْبَذْلِ وَالْهِبَةِ فَإِنَّهُ إِبَاحَةٌ يَكْفِي فِيهَا الْإِيقَاعُ۔ شہید ثانی علیہ الرحمہ فرق بیان کرنا چاہتے ہیں کہ قبول ہبہ چونکہ ایک قسم کی کسب و کار ہوتی ہے اور حج کے وجوب کے لیے کسب و کار ضروری نہیں ہے، تو گویا قبول ہبہ واجب نہ ہوا، لیکن بذل اگر اس کو کیا جاتا تھا تو اس کی صورت میں اس پر حج واجب ہو جاتی تھی اور اس کا قبول کرنا ضروری نہیں تھا۔ اس فرق کی وضاحت یہ ہے کہ ہبہ ایک قسم کا عقد اور معاملہ ہوتا ہے، اور عقود و معاملات میں دو چیزیں لازم ہوتی ہیں، ایک ایجاب ہوتا ہے، دوسرا قبول ہوتا ہے۔ جب تک قبول حاصل نہیں ہوتا تو عقد جو ہے سبب تملیک مال نہیں بنتا، پس جب ہبہ میں ایجاب کیا جائے تو انسان جو مقابلے میں ہے اس کی ملکیت میں مال منتقل نہیں ہو جاتا جب تک وہ اس کو قبول نہ کرے، تو گویا قبول بھی اس معاملے کا اور اس کانٹریکٹ کا اور اس عقد کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ دونوں طرفیں جب وہ کانٹریکٹ سائن کرتی ہیں، جب دونوں ایجاب اور قبول ہو جاتے ہیں تو پھر جا کر وہ مال دوسرے کی ملکیت میں آتا ہے۔ تو حج کے لیے چونکہ اکتساب ضروری نہیں ہوتا، اس وجہ سے ہبہ کو قبول کرنا واجب نہیں ہوگا اور اس وجہ سے حج بھی اس پر واجب نہیں ہوگی۔ لیکن بذل ایسا نہیں ہے، چونکہ بذل عقود و معاملات میں سے قرار نہیں دیا گیا کہ اسے قبول کی ضرورت ہو، اور یہ اکتساب بھی نہیں ہوتا، بلکہ بذل ایک قسم کا ایقاع ہے، اور ایقاعات جیسا کہ بعد میں ان کو بیان کیا جاتا ہے، عقود کے بعد ایقاعات کا ذکر ہوتا ہے، وہ ایک طرفہ کارروائی ہوتی ہے، قصد ایجاد سے وہ حاصل ہو جاتا ہے چاہے دوسرا شخص قبول کرے یا نہ کرے۔ پس چونکہ بذل اباحہ مال ہوتا ہے، جب باذل قصد کرتا ہے تو مبذول لہو کے لیے استطاعت حاصل ہو جاتی ہے اور حج اس پر واجب ہو جاتی ہے، اور باذل کے ذریعے استطاعت حاصل ہونے کی شرط نہیں ہے کہ وہ قبول کرے، جب وہ قبول کرے تو اس پر استطاعت حاصل ہو اور حج واجب ہو، ایسا ہوتا ہی نہیں ہے۔ ایقاعات کی مثال طلاق کی ہے اور عتق کی ہے۔ جب طلاق میں شوہر طلاق دیتا ہے تو اس میں بیوی کا قبول کرنا شرط نہیں ہوتا، بلکہ طلاق کے ساتھ ہی وہ مکمل ہو جاتا ہے معاملہ۔
اور اسی طرح عتق بھی ہوتا ہے کہ اگر مالک اپنے غلام یا کنیز کو آزاد کرتا ہے تو وہ آزاد ہو جاتے ہیں اور ان کی طرف سے قبول کرنا شرط نہیں ہوتا۔ تو چونکہ معاملات میں اس قسم کے اساسی اور بنیادی فرق پائے جاتے ہیں، تو شہید اول نے یا شہید ثانی نے فرق کیا ہے کہ بادل کی صورت میں حج واجب ہو جاتی ہے، لیکن ہبہ کی صورت میں قبول کرنا واجب نہیں ہوتا۔ ہبہ کے معاملے میں جو نظریات شرح الامہ میں ذکر ہوئے ہیں، ایک تو شہید ثانی کا نظریہ ہے، وہ تفصیل دیتے ہیں کہ اگر عین مال اور عین زاد راحلہ ہبہ کیا جاتا ہے حج کی شرط کے ساتھ تو قبول کرنا واجب ہے، لیکن اگر عین زاد و راحلہ ہبہ نہ کیا جائے تو قبول کرنا واجب نہیں ہے، اگرچہ وہ ہبہ مشروطہ ہی ہو، کہا جائے کہ اس مال کے ذریعے حج کرو۔ اور اگر ہبہ مطلقہ ہو، یعنی اسے بطور مطلق مال دیا جائے اور اس میں شرط نہ کی جائے کہ یہ حج کے لیے ہے، تو پھر قبول کرنا واجب نہیں ہوتا۔ اور شہید اول کے نزدیک کسی صورت میں بھی ہبہ کو قبول کرنا واجب نہیں ہوتا، اور محقق ہلی نے بھی اس میں مخالفت کی ہے اور کہا ہے کہ قبول کرنا واجب نہیں ہوتا، چونکہ ہبہ ایک قسم کا اکتساب ہوتا ہے اور وہ واجب نہیں ہوتا۔ جبکہ کشف اللثام فاضل ہندی، حدائق ناظرہ محدث یوسف بیرانی اور دوسرے بعض فقہا سے منقول ہے کہ ہبہ کو قبول کرنا واجب ہے، چونکہ فاضل کی جو نصوص ہیں وہ مطلق ہیں اور ہبہ کو قبول کرنے کو بھی شامل ہیں۔